الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز سامعین کرام، قابل قدر عظیم شخصیات ورفقاء اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کے اوپر بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے آج ہم لوگوں کو یہ خوشی کا موقع اور خوشی کا دن عنایت فرمایا. ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی مسرت و فرحت و شادمانی کا دن ہے اور خوشی کا موقع ہے، اور یہ خوشی کا موقع اور خوشی کا دن اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے ختم ہونے پر عنایت فرمایا. اس سے قبل جس مہینے کے اندر ہم اور آپ سیر کر رہے تھے، چل رہے تھے، انتہائی بابرکت مہینہ، یہاں تک کہ اگر ہم ایک فرض نمازوں کو ادا کرتے تو 70 فرض کے نمازوں کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما رہے تھے، اور نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر، یعنی ہر ایک عبادت کا ثواب بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو نواز رہے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کا ثواب بڑھ کر کے عنایت فرمانا اور تمام خصوصیات اس مہینے کے اندر مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس رمضان المبارک کو چونکہ قرآن کریم سے انتہائی ربط اور ضبط اور تعلق ہے، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
اور گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیگر مہینے کے اندر جتنے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتے اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کا اس رمضان المبارک کے اندر نزول ہونا یہی سب سے بڑی علت ہے اور وجہ اور سبب ہے کہ ہر ایک چیز کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھ کر کے عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ عید کا دن، یہ عید لفظ عود سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹ کر آنے کا ہے، بار بار آنے کا ہے۔ چونکہ یہ عید کا دن اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمایا تھا، اور آج بھی وہ عید کا دن لوٹ کر آئی ہے، اور اس دن بھی ہم سب مل کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ اس لیے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، بار بار لوٹ کر کے آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ سال میں 2 تہوار مناتے تھے، اور اس 2 دن کے اندر کھیل اور تماشا کیا کرتے تھے۔ کھیل اور تماشا میں ان 2 دن کو گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آخر اس 2 دن کے اندر جو تم تہوار مناتے ہو، کھیلتے ہو، تماشا کرتے ہو، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے اور اس سے پہلے بھی یہ 2 دن منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 بہتر دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بتاتا ہوں۔ ان 2 دن کے اندر عید الاضحیٰ، عید الفطر کو حاصل کر کے اور عید الاضحیٰ کو حاصل کر کے خوشی کا مظاہرہ فرمائیے، خوشی کا اظہار کیجیے۔ بہرحال یہ عید کا دن بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت کے حامل ہے، بہت ہی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کو یعنی عید الفطر کو اپنے بندوں پر بے پناہ انعام و اکرام اور مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے زمین پر اتر کر کے گلی گلی کا اندر جا کر کے گلی کوچوں میں جا کر کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی آواز لگاتے ہیں، ایسی ندا دیتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز یہ ہے کہ اے امت محمدیہ اس رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، بہت زیادہ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ قصوروار لوگوں کو مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس رب کی طرف چلو۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا مزدوری ہے جنہوں نے اپنا کام مکمل کر چکا ہو، اس مزدور کا کیا حق ہے جنہوں نے اپنے کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہو، بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا مالک الملک، اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے۔ یا الہ العالمین، یا مالک الملک، اس کا بدلہ اور اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کے روزوں اور ان کے تراویح کے بدلے میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے اور کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضامندی اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عظمت و بلندی کی قسم، تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کروں گا، میں تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے خطاؤں کو درگزر سے کام لوں گا۔ آج جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر فرشتے کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ، بخشے بخشائے۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات، بڑے خوش نصیب ہے وہ افراد جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا اور جنہوں نے یہ برکت والا مہینہ پایا۔ اللہ نے عنایت فرمائی اور اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام فرمایا، تراویح کا اہتمام فرمایا اور روزوں کا اہتمام فرمایا۔ ایسے شخص کے لیے بڑے مغفرت کے وعدے ہیں، اور یہ وعدے جو میں نے آپ کو سنایا اور یہ خوشخبری جو میں نے آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کیا، یہ ایسے ہی افراد کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں جو جتنا محنت سے کام کرتا ہے اس کو اتنا ہی اسی حساب سے مزدوری بھی دی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے ایسے افراد کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اس کے باوجود بھی عبادات کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، دیگر چیزوں کے اندر پڑھ کر کے اپنے وقت کو گزار دیا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ بھی اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ رمضان مہینہ بھی ختم ہو گیا، گزر گیا، گیا ہاتھ پھر آتا نہیں۔ یہ مہینہ جو گزر گیا، یہ دن جو گزر گیا، وہ اب ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ بار بار نصیب فرمائے۔